بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ عالمین، معظمہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، صلوات اللہ علیہا کی شادی پاک۔ عزیزان گرامی، ناظرین امام، تاریخ کائنات میں آسمان کے اس نیلے سائبان کے نیچے ازل سے لے کر آج تک دو شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ پہلی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی اور دوسری کربلا معلیٰ میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں دلہنیں بھی ہم نام ہیں اور دونوں دولہے بھی ہم نام ہیں۔ پہلی شادی کا پس منظر: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے 27 صفر سن 13 بعثت و مطابق 10 ستمبر 622 عیسوی کو مکہ ترک کیا اور 8 ربیع الاول 20 ستمبر کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ تقریباً 9 ماہ مہاجرین کی سیٹلمنٹ میں لگ گئے۔ جس وقت ذیقعدہ کا مہینہ آیا تو بنی ہاشم علیہ السلام میں جناب عقیل علیہ السلام نے یہ بات چلائی کہ اب تک تو مصروفیات نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہم یہ بات چلاتے، لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نور ازل کو یکجا کرنے کا وقت آ گیا۔ ادھر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ کے ازلی انوار کو یکجا کیا جائے، مگر جو ذات اللہ کے حکم کے بغیر کلام کرنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا وہ اپنے محبوب حقیقی کے حکم کی انتظار میں تھے کہ پاک خاندان تطہیر علیہ السلام میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نور عصمت اور نور ولایت کے قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ 3 جون 623 عیسوی بمطابق 28 ذیقعدہ سن 1 ہجری بروز جمعۃ المبارک جناب عقیل علیہ السلام نے انفرادی طور پر پاک خاندان تطہیر علیہ السلام سے گفتگو کے بعد اپنے پاک گھر میں پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کی ایک میٹنگ بلوائی اور ان کے سامنے اپنا مدعا بیان فرمایا، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ جناب عقیل علیہ السلام ان سب کو ساتھ لے کر بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جملہ صاحب نے ہم نوائی کی اور سب نے مل کر اپنی عرض داشت پیش کی۔ ان کی عرض داشت سن کر اللہ کے پاک حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بھی روز ازل سے یہی خواہش ہے، مگر ہم اپنے محب حقیقی رب ذوالجلال والاکرام کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دروازے پر آپ کا چل کر آنا سناکھوں پر، اگر آپ نے ایسے وفد بنا کر آنے میں ایک ناانصافی بھی کی ہے۔ سب نے عرض کی ہمیں اپنے اس فرمان کے مقصد سے آگاہ فرمائیں کہ دنیا کے دستور میں سے ہم نے کون سا دستور توڑا ہے؟ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ بیٹی والوں کے گھر بیٹے والے چل کر جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کے در اقدس پر چل کر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی کے گھر بیٹے والے چل کر جاتے ہیں، اگر آپ لوگ کس حوالے سے آئے ہیں؟ جناب عقیل علیہ السلام نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ شہنشاہ معظم امیر المومنین علیہ السلام ہمارے سگے بھائی ہیں اور مجھ سے 10 برس چھوٹے بھی ہیں۔ آج اگر ہمارے بابا پاک علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ خود تشریف لاتے، مگر وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جو شہنشاہ معظم امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، پہلے ہمیں یہ تو بتائیں کہ کیا وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ جو ان کے بزرگ بن کر آ گئے ہیں، یہ جس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ خود کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اچھا یہ بات ہے تو ہم واپس جا رہے ہیں، اگر اسے ضرورت ہوگی تو وہ خود چل کر آ جائے گا۔ اس وقت انہوں نے یہ عرض کر کے اٹھنے کا ارادہ کیا تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور کے ازلی محب کا فرمان ہے کہ واقعی انہوں نے دستور کو توڑا ہے، مگر اب میں خود اپنے خانہ ذات کی خواستگاری کے لیے ایسے انداز میں آؤں گا کہ ساری کائنات ششدر رہ جائے گی۔ فرمایا جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، اسی رات میرا ایک پیغمبر شادی کا پیغام لے کر آئے گا،
اس کے بعد میں خود خواستگاری کے لیے آؤں گا، پھر شادی ہوگی اور اس کے بعد دعوت ولیمہ، اور یہ ایسی دعوت ولیمہ ہوگی کہ اولین و آخرین کو یاد رہے گی۔ آپ تمام اہل مدینہ کو اطلاع دیں، بلکہ تمام عرب کو مطلع کریں کہ وہ یکم ذی الحج کی رات کو اپنے گھر کے صحن میں موجود رہیں اور میرے پیغمبر کے آنے کا منظر دیکھیں۔ یکم ذی الحج بمطابق 5 جون 623 عیسوی کی شب آئی تو تمام اہل مدینہ بلکہ اہل عرب اپنے گھروں میں اس پیغمبر کے آنے کے منتظر کھڑے تھے جو خالق اکبر نے بھیجنا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی کی راتیں تھیں۔ کئی لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور کئی سے ان میں یہ دیکھنے کے منتظر تھے کہ دیکھیں تو صحیح اللہ کہ آج اللہ لڑکے والا بن کر آتا کیسے ہے۔ گویا یہ شادی خانہ آبادی کی تقریب کا آغاز تھا اور 5 جون سے لے کر 10 جون تک ان تقریبات نے جاری رہنا تھا۔ خالق ممکنات کی پاک ذات نے آسمانوں پر اعلان فرمایا کہ آج میں نے مالک ممکنات کے گھر میں ایک پیغمبر بھیجنا ہے۔ آسمانی ستاروں میں سے کون یہ فریضہ ادا کرے گا؟ سب سے پہلے سورج نے اپنے انوار کی چادر پیکر درخشاں پر لپیٹ کر قبائے ضیائی زیب بدن کی اور سامنے آ کر عرض کیا، میرا خالق، سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں یہ سعادت حاصل کروں، کیونکہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے اور میں سید الکواکب ہوں، چونکہ سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا کا پیغمبر بننا ہے، اور یہ ان کی شادی خانہ آبادی کا پیغام ہے، اور سید الاوصیاء شہنشاہ معظم امیر المومنین علیہ السلام کی شادی کا معاملہ ہے، اس لیے سید الکواکب کا پیغمبر بن کر جانا مناسب رہے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، تمہارا کام ہے مسلسل جلنا، اور ایسے مواقع پر کسی جلنے والے کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے تم خاموش رہو۔ خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا؟ خالق کائنات نے چاند کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ وہ چاندنی سے نقاب کیے شرما رہا تھا۔ خالق نے فرمایا، میرے چاند تم کیوں شرما رہے ہو؟ تمہیں نہ بھیج دیا جائے؟ اس نے عرض کی، خالق، میرا چہرہ داغدار ہے، وہاں مجمع انوار ہوگا، اگر کسی نے بھی میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھائی تو میں شرم سے مر جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شادی ہے اس پاک گھر کی جو سارے کا سارا تیری ذات کی طرح ہر عیب سے پاک ہے، وہاں مجھ جیسے عیب دار کا جانا ویسے بھی مناسب نہیں لگتا۔ خالق نے فرمایا کہ تمہاری بات میں وزن بھی ہے اور معقول بھی ہے۔ زحل نے آگے بڑھ کر عرض کی، میرا خالق، میں استاد فلک مشہور ہوں، غلطیوں کی سزا دینا میرا کام ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہ شرف حاصل کر لوں۔ خالق کائنات نے فرمایا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کے جاہل نجومی تمہیں نحس اکبر کہتے ہیں، انہوں نے تیری پیشانی پر نحوست کا صحرا سجا رکھا ہے، اور اس پاک گھر میں ہونا ہے قرآن سعدین، وہاں کوئی جاہل منحوسیت کی بات بھی نہ کرے، اس لیے تمہارا جانا بالکل مناسب نہیں۔ فریق نے عرض کی، اے خداوند برگزیدہ، ہر عیب سے تو تیری ذات ہی پاک ہو سکتی ہے، اگر ہم عیبدار ستاروں میں سے کسی نے جانا ہے تو یہ اعزاز مجھے عطا فرما دیں، کیونکہ میں شجاعت کی علامت ہوں، اور یہ بات نجومی بھی مانتے ہیں کہ میں جس کے ذائچے میں سعد حالت میں ناظر ہو جاؤں اس کو شجاع بنا دیتا ہوں، چونکہ وہاں سے عالمین کے شجاع ازلی کی شادی کا معاملہ ہے، اس لیے چونکہ وہاں ہے عالمین کے شجاع ازلی کی شادی کا معاملہ، اس لیے مجھ سے زیادہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، علم نجوم میں تجھے جلاد فلک بھی کہا جاتا ہے، اور نجومی تجھے منحوس اصغر بھی کہتے ہیں، اور تو قتل و غارت اور جنگ و جدال کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ معاملہ بڑا لطیف ہے، یہاں بلڈ شیڈ کی علامت کو بھیجنا بالکل بے محل ہے، اس لیے تم بھی چپ رہو۔ اس کے بعد عطارت نے عرض کی، خالق، میں دبیر فلک ہوں، منشی افلاک ہوں، علم و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہوں، میں جس کے گھر میں سعد حالت میں ناظر ہو جاؤں
اسے علم و دانش سے معمور کر دیتا ہوں، لہذا مجھے پیغمبر بننے کا اعزاز بخشا جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تو ہے منشی فلک، تیرا کام ہے حساب کتاب کرنا، تو حساب کتاب کا عادی ہے، اور شادی اس ذات کی ہے جو بظاہر تو شہر علم کا دروازہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ کل شیء علیم کا مصداق ہے۔ کہیں تم وہاں جا کر کوئی جاہلانہ بات نہ کر بیٹھو، اس لیے تمہارا وہاں جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد خالق نے مشتری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی میرا خالق تیری ذات بہتر جانتی ہے کہ علم نجوم میں مجھے دولت، امیرت، امارت اور تجارت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر مجھے حکم ہو تو میں اپنے 12 چاند ساتھ لے کر پیغمبر بن کر ایسے جاؤں کہ کائنات دیکھتی رہ جائے کہ مشتری پیغمبر بن کر آیا کیسے ہے۔ خالق نے فرمایا تیرے 12 چاند ہیں اور ان کے 12 وسیع ہیں، ممکن ہے کہ 12 کے عدد کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، اس لیے تمہارا جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو مذکر سے آ رہا ہے اور وہاں تو ملکوت کا داخلہ بھی بند ہے، بھلا تم وہاں کیسے جا سکتے ہو؟ اس کے بعد خالق نے زہرہ ستارے کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کے حسن و جمال کو پرکھا اور اسے ہر پہلو سے اس کام کے لیے موضوع پایا۔ خالق ازل نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ معاملہ ہے پردہ کا، اور پردہ دار گھر میں کسی مذکر کا جانا بالکل مناسب نہیں، اور دستور زمانہ ہے کہ بیٹی والوں کے گھر پہلی بار پیغام لے کر کبھی مرد نہیں جاتے بلکہ مستورات جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی تم موضوع ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پاک شہزادی صلوات اللہ علیہا کی شادی خانہ آبادی کا پیغام مسرت لے کر تم نے جانا ہے، ان کے اور تمہارے نام میں تجنیس خطی موجود ہے، کیونکہ تمہارا نام زہرہ ہے، یعنی فرق صرف پیش اور زبر کا ہے، لہذا تم ہی یہ پیغام لے کر جاؤ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تجھے فنون لطیفہ کی علامت جانا چاہتا ہے۔ سب نجومیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ زہرہ شعر و شاعری، آواز، موسیقی، ساز و سرد، رقص و طاؤس، حس حس، ذوق جمال اور ادب و بیان کی علامت ہے، اور شادیوں میں ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سحرے لکھنے اور گانے پڑھنے ہوتے ہیں، بزم کو گرمانا پڑتا ہے، اس لیے تم سے زیادہ کوئی ستارہ موضوع ہے ہی نہیں، اور تجھے لولائی فلک یعنی آسمانوں کی ایک گانے والی لونڈی اور کنیز بھی کہا جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ستاروں کی ملکہ بھی تمہیں ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اب تم تیاری کرو اور در اقدس پر سجدہ ریز ہو کر ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔